ہمیشہ کی طرح ذیشان نے ہوم ورک چھوڑ کر موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دی۔ واو، کتنا مزہ آ رہا ہے! یہ لیول ختم ہونے والا ہے، میں جیت جاؤں گا۔ ادھر ماما کچن سے ذیشان کو آوازیں دے رہی تھیں۔ ذیشان بیٹا، پڑھ رہے ہو نا؟ کہیں کھیل میں تو نہیں لگے ہوئے؟ ٹھہرو میں ذرا چیک کرتی ہوں۔ ماما کو آتے دیکھ کر ذیشان نے ہوشیاری سے موبائل سائیڈ پر رکھ دیا اور کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھائی کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ بیٹا پڑھائی ہی کر رہے ہو نا؟ جی ماما، بے فکر ہو جائے، میرا ہوم ورک تقریباً ختم ہو گیا، میں تھوڑا سا کھیل کے سو جاؤں گا۔ یہ سن کر ماما اپنا کام کرنے کے لیے کچن واپس چلی۔ ماما کے جانے کے بعد ہوم ورک کیے بغیر ذیشان نے کتاب سائیڈ پر رکھ دی اور گیم کھیلنے لگ گیا۔ رات کو سونے سے پہلے ذیشان نے سوچ رکھا تھا کہ صبح ٹیچر سے کوئی بہانہ بنا دے گا تاکہ مار سے بچ سکے۔ اگلی صبح جب ذیشان اسکول گیا تو ٹیچر نے اس سے ہوم ورک کا پوچھا۔ ذیشان بیٹا، تمہارا کام روزانہ مکمل نہیں ہوتا، تم روزانہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہو، آج کون سا بہانہ ہے؟ نہیں ٹیچر، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے اپنا سارا ہوم ورک کمپلیٹ کیا تھا، جلدی میں میری کاپی ٹیبل پر ہی رہ گئی، کل لے آؤں گا۔ آج ذیشان پھر سے سزا سے بچ گیا تھا۔ چھٹی ٹائم روزانہ کی طرح ذیشان روڈ پہ کھڑے ہوئے بچوں سے لڑنے لگا۔ چلو یہاں سے جاؤ، یہاں میں اپنی گاڑی کا انتظار کرتا ہوں۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد ذیشان نے کھانا کھایا اور ماما کے پاس جا کر ضد کرنے لگا۔ ماما پلیز تھوڑے سے پیسے دینا، مجھے ایک گھڑی لینی ہے، وہ گھڑی بہت اچھی ہے، میرے دوست کے پاس بھی ہے۔ ذیشان بیٹا، مجھے تنگ نہ کرو، شام کو بابا آئیں گے نا تو ان کے ساتھ گھڑی لے آنا۔ ذیشان ماما کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ شام کو جب ماما سو گئیں تو ذیشان نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ماما کے پرس سے کچھ پیسے چرا لیے اور چپکے سے ٹوائز کی شاپ پہ جا کر اپنی پسند کی گھڑی لے آیا۔ پھر وہ پارک کھیلنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر تو ذیشان کھیلتا رہا، لیکن پھر اس نے لڑائی کرنا شروع کر دی۔ کسی کو دھکے دیتا، کسی کو مارتا اور کسی کو گالی دیتا۔ بھائی ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ ہمیں بھی تو کھیلنا ہے بھائی۔ یہ گندی عادتیں ذیشان کے معمول میں تھیں، لیکن آج رات کو جب وہ سویا تو اس کے کمرے میں ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ تم لوگ کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے تم لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے، بچاؤ۔ تو پہلا جن بولا، میں تمہاری چوری کی عادت ہوں، تم ہمیشہ چوری کرتے ہو، اب میں تمہارے ساتھ رہا کروں گا اور میں تمہیں کھا جاؤں گا، گندے لڑکے چور۔ دوسرا جن بولا، میرا نام گالی اور بدتمیزی ہے، تم ہمیشہ بڑوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، انہیں گالیاں دیتے ہو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں روز ڈرانے آیا کروں گا۔ تیسرا جن بولا، میرا نام لڑائی ہے، تم ہمیشہ پارک میں جا کے اور اسکول میں اپنے دوستوں سے لڑائیاں کرتے ہو، لڑاکو بچے، اب میں تمہیں مارا کروں گا اور تم مجھ سے مار کھاؤ گے، گندے لڑکے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار کے ہی رہوں گا۔ اور تم کون ہو؟ چوتھا بھوت بولا،
नाम झूठे झूठे लड़के, रोजाना अपनी माँ से झूठ बोलते हो, अपनी टीचर के आगे भी झूठ बोल के बहाने बनाते हो। तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जो भी तुमसे बात करेगा उसे तुम्हारे झूठ की बदबू आएगी। फिर सारे जिन खौफनाक आवाज़ें निकालने लगे। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा। मैं वादा करता हूँ इसके बाद कभी इस तरह नहीं करूँगा। कोई मेरी मदद करे। मैं वादा करता हूँ इसके बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी भी नहीं करूँगा, लड़ाई भी नहीं करूँगा और किसी को गाली भी नहीं दूँगा। मैं वादा करता हूँ। ऐसे ही ज़ीशान ने सच्ची तौबा की और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो अल्लाह ताला ने ज़ीशान की तौबा कबूल फरमाई और उसका कमरा नूर से भर गया और सारे शैतान भागने लगे। अगली सुबह ज़ीशान अपनी मामा के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। अब ज़ीशान एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन चुका है। वो अपनी मामा के पास बैठकर अपना होमवर्क करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को गाली नहीं देता और सब उससे बहुत खुश हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कहानी हीरा का अगवा देखना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।